السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ یقیناً سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ بچوں، آج ہمارا دن ہے سنڈے کہانی استانی کی زبانی کا۔ آج میں آپ کو جو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ اس کہانی کا نام ہے ناراض دوست۔ اب آپ نے اس کہانی میں یہ سوچنا ہے کہ اس کہانی میں جو دوست ناراض ہوئے تھے وہ کون تھے۔ تو آئیے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ احمد اور عائشہ آج سے تقریباً 2-2.5 ماہ بعد اپنے گھر لوٹے تھے، کیونکہ سالانہ امتحانات کے بعد ان کے اسکول موسم گرما کی تعطیلات کے لیے بند ہو گئے تھے اور یہ اسکول اب چھٹیوں کے بعد ہی کھلنے تھے۔ وہ لوگ امتحانات کے فوراً بعد ہی اپنے دادا جان کے گھر چلے گئے تھے۔ کچھ ہی دنوں میں اسکول کھلنے کا جب وقت ہوا تو ان لوگوں نے واپسی کا ارادہ کیا، اور جب واپسی ہوئی 1-2 دن بعد سفر کی تھکن اتری تو دونوں بچوں نے اپنے گھر کے باغ کا رخ کیا، جو ان دونوں کی سب سے پسندیدہ جگہ تھی۔ لیکن یہ کیا؟ یہاں آ کر وہ دونوں حیران ہی رہ گئے۔ یہ تو ان کا باغ لگ ہی نہیں رہا تھا، وہ تو ایک اجاڑ اور ویران سا جنگل لگ رہا تھا۔ وہ سارے درختوں اور پودوں کے پاس باری باری گئے، سب مرجھائے ہوئے اور مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ شاخیں ٹوٹی ہوئی تھیں اور پتے ٹوٹ کر نیچے گر گئے تھے۔ بہت سے ننھے منھے پودے تو تقریباً سوکھ ہی گئے تھے۔ موتیا اور دوسرے پھولدار پودوں میں کلیاں تو لگی تھیں، لیکن سب کی سب مرجھا گئی تھیں۔ ان دونوں کو ایسا لگا کہ وہ سارے درخت اور پودے ان سے ناراض ہیں۔ جب آم کے درخت میں پڑے ہوئے جھولے پر بیٹھے تو یہ کیا؟ اس کی تو شاخ ہی نیچے لٹک گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ آم کا درخت ان سے کہہ رہا ہو کہ اب میرے اندر اتنی جان بھی نہیں کہ تم میری شاخوں پر بیٹھ کر جھولا جھول سکو۔ جامن کے درخت کا بیچارے کا بھی برا حال تھا۔ اس کی کچی پکی جامنیں نیچے گری ہوئی تھیں اور کیاریوں کے پودے بھی منہ موڑے ناراض پڑے تھے۔ ہری بھری گھاس کی جگہ دھول، مٹی اور سوکھی گھاس نے لے لی تھی۔ یہ دیکھ کر دونوں بچوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے اپنے ان روٹھے ہوئے دوستوں کو منانے کا فیصلہ کر لیا۔ شام کو ان دونوں نے سب سے پہلے سارے باغ کی صفائی کی اور سارے سوکھے پتے اور پودے صاف کر ڈالے۔ پورے باغ میں پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ دوسرے دن دونوں نے امی کی اجازت سے پڑوس کے مالی کو بلوا کر نئی گھاس اور پھولوں کے پودے لگوائے۔ مالی نے پودوں میں نئی کھاد بھی ڈالی اور درختوں کی کٹائی اور چھٹائی بھی کی۔ امی بھی ان کے ساتھ ساتھ تھیں، کیونکہ ان کی وجہ سے ہی ان دونوں بچوں کو باغبانی کا شوق پیدا ہوا تھا۔ اب روز دونوں بچے ان پودوں کو مالی کے ہدایت کے مطابق پانی دیتے اور دیکھ بھال کرتے۔ اور پھر جناب معلوم ہے کیا ہوا آپ کو؟ آبرا کا ڈابرا! یہ کیا؟ چند ہی ہفتوں میں احمد اور عائشہ کی محنت اور توجہ رنگ لے آئی اور باغ کا سارا منظر ہی بدل گیا۔ تر و تازہ درخت، پودے اور گھاس، ایسا لگتا تھا کہ جیسے سارا باغ مسکرا رہا ہو۔ مختلف قسم کے پرندے اور چڑیاں بھی آ کر ان پر بیٹھنے لگے۔ ان دونوں نے اپنے تمام درختوں سے کہا،
دوست درخت جو ان کے تھے نا، آپ پہچان گئے نا اب ان کے دوست کون تھے، ان سے کہا کہ اب ہم تمہارا پورا خیال رکھیں گے، تمہارے مزیدار اور میٹھے پھلوں سے لطف اندوز ہوں گے، اور پھولوں کی خوشبوؤں سے ہمارا یہ سارا باغ دوبارہ مہک اٹھے گا۔ یہ سب دیکھ کر امی بھی بہت خوش ہوئیں اور ابو نے بھی ان کی محنت کی بہت تعریف کی۔ تو بچوں، اس باغ کی وجہ سے ان کا گھر بھی بہت خوبصورت لگنے لگا۔ ہر طرف پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو مہکی رہتی تھی۔ تو بچوں، میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ باغ، یہ پھول پودے، یہ درخت ہماری زندگی میں کتنے اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کہانی سے بھی ہمیں یہی سبق حاصل ہوتا ہے کہ باغبانی ایک بہت اچھا مشغلہ ہی نہیں، بلکہ یہ ہماری زندگی کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ یہ پھول پودے اور پتے ہمارے محسن ہیں۔ کس طرح؟ محسن کسے کہتے ہیں؟ احسان کرنے والے کو۔ یہ ہمارے کس طرح سے محسن ہیں؟ کیونکہ یہ ہمیں ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں اور تازہ ہوا یعنی آکسیجن فراہم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم صحت مند رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان درختوں سے ہم لکڑی، پھل اور جڑی بوٹیاں بھی حاصل کرتے ہیں، جو مختلف طریقوں سے ہمارے کام آتی ہیں۔ اور بچوں، سبزیاں، پھول، یہ سب تو ہماری زندگی میں بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ اگر آپ کسی کو ایک پھول کا گلدستہ بھی نہ دیں اور صرف ایک پھول ہی دے دیں تو وہ اس کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تو بچوں، آئیے آج وعدہ کرتے ہیں کہ ہم سب درختوں اور پودوں کی حفاظت کریں گے اور نئے نئے درخت اور پیڑ اگائیں گے تاکہ ہمارا ملک اور بھی خوبصورت ہو جائے۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگلے ہفتے پھر کسی نئی کہانی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔